قرآن میں ایک 1400 سال پرانی بہت ہی طاقتور تمثیل ہے۔ ایک ایسی کہانی جو سیدھا انسان کے دل میں اترتی ہے اور اس کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ آئیے آج اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شاید کوئی 4 سال کے، اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالا ہو جاتا ہے اور پھر زور کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے سر سے پاؤں تک بھیگ چکے ہیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اچانک ایک ایسی گرج جو زمین ہلا دے، جو دلوں میں خوف بٹھا دے، اور گرج کے ساتھ ہی بجلی کا ایک تیز کوندا لپکتا ہے۔ ایک پل کے لیے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور صحرا کا چپا چھپا روشن ہو جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کی روشنی میں انہیں راستہ نظر آتا ہے تو وہ بھاگ کر چلنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا واپس آتا ہے وہ جہاں تھے وہیں رک جاتے ہیں۔ تو یہ جو منظر ہم نے دیکھا، یہ طوفان، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ دراصل قرآن کی ایک تمثیل ہے جو انسان کی ایک خاص کیفیت کو بیان کرنے کے لیے بالکل یہی منظر کشی استعمال کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک بھی۔ وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طوفان، یہ اندھیرا، یہ گرج، یہ بجلی، ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف موسم کی بات نہیں ہو رہی، ہر چیز کے پیچھے ایک گہرا روحانی مطلب چھپا ہے۔ چلے اب اس تمثیل کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان علامتوں کو سمجھتے ہیں کہ طوفان کا ہر حصہ آخر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بارش کی۔ علماء اور مفسرین کے مطابق یہاں بارش سے مراد خود قرآن ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پانی زمین کو زندگی دیتا ہے، قرآن کی ہدایت روح کو زندگی بخشتی ہے۔ اچھا، تو اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا ان شکوک و شبہات کی علامت ہے جو دل میں گھر کر لیتے ہیں اور اللہ کے پیغام کی سچائی کو دھندلا دیتے ہیں۔ یہ منافقت اور اندرونی کشمکش کی کیفیت ہے۔ اور گرج کی آواز دراصل قرآن کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں سخت تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے، جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ اور آخر میں ہے بجلی کی چمک۔ یہ ان واضح دلیلوں اور ایمان کی روشنی کی طرح ہے جو ایک لمحے کے لیے دل میں چمکتی ہے اور جہالت اور شک کے سارے اندھیرے مٹا دیتی ہے۔ یہ سچائی کے وہ لمحے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم طوفان کے علامتوں کو تو سمجھ گئے ہیں۔ اب ذرا ان لوگوں کے رویے پہ غور کرتے ہیں جو اس طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن اس رویے کو آگے یوں بیان کرتا ہے، جب بھی بجلی چمکتی ہے اور ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی رویہ اس تمثیل کا اصل نچوڑ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جب بجلی چمکتی ہے، یعنی جب ایمان کے ان پہلوؤں سے فائدہ مل رہا ہوتا ہے، جیسے معاشرے میں عزت، وراثت میں حصہ یا جنگ میں مال غنیمت، تو وہ بڑے شوق سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے، یعنی جب ایمان قربانی مانگتا ہے، جیسے اپنا مال خرچ کرنا پڑے، کوئی آزمائش آ جائے یا جان کا خطرہ ہو، تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ یعنی ان کا ایمان پکا نہیں ہے، بلکہ شرطوں پر مبنی ہے۔ یہ صرف ذاتی فائدے کا ایک ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کا اصول نہیں۔ جب تک راستہ آسان ہے اور فائدہ نظر آ رہا ہے تب تک چلتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے قرآن میں اتنا پیچیدہ استعارہ استعمال ہی کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت ہے۔ دیکھیں، قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے بلاغہ یعنی فصاحت اور بلاغت کا علم بہت ضروری ہے۔ یہ تمثیلیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ استعارہ کہلاتی ہیں جو پیغام پہنچانے کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہیں۔ تو یہ استعارہ اتنا مؤثر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایمان اور شک جیسی غیر محسوس چیزوں کو ٹھوس شکل دے دیتا ہے۔ یہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے، پیغام کو زیادہ قائل بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ تمثیل صرف کچھ لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک آئینہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ ہم خود کو اس میں دیکھ سکیں۔
اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جب زندگی میں مشکلات کے طوفان آتے ہیں تو کیا ہم بھی صرف تبھی چلتے ہیں جب آسانی کی روشنی ہو؟ یہ سوال 1400 سال پہلے جتنا اہم تھا، آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔